الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم دور شریعہ کے اس آن لائن کلاس میں عقیدے کی ایک اہم کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ کتاب ہے عقیدہ واسطیہ، جس کے اکثر مباحث ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جن میں کچھ اہم مسائل تھے عقیدے میں. وہ الحمدللہ وہ اہم مباحث پڑھ رہے ہیں، جس میں ایمان بالیوم الآخر کا مسئلہ ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں. اس کی تفصیلات جاری ہیں، بلکہ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں. اس کے آگے کے مباحث انشاءاللہ ابھی ہمیں پڑھنا ہے. امید ہے کہ آپ اس کتاب سے، اس کلاس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، چونکہ عقیدے کا معاملہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی نازک ہے. اگر یہ عقیدہ درست رہے تو پھر سارے اعمال کا فائدہ ہوگا. اگر عقیدے میں کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر سارے اعمال میں کمی ہو جائے گی. تو غرض کہ عقیدہ بہت اہم ہے، جس کا سیکھنا، جس کا علم حاصل کرنا اور جس کے مطابق عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے. آئیے انہی عقیدے کے مباحث میں ایک سب سے اہم درس ہے تقدیر کے متعلق. تقدیر کے بارے میں ایک اہم درس ہے. جو تقدیر پر ایمان لایا تو وہ شخص کامیاب ہوا، اور جو تقدیر کے معاملے میں جس نے اختلاف کیا اور تقدیر کے معاملے میں اس نے کمی بیشی کی، تو پھر وہ شخص کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں سابقہ امتوں نے بھی اختلاف کیا، اور انہوں نے اس تقدیر کے بارے میں کمی بیشی کی اس پر ایمان لانے کے متعلق. تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان لوگوں نے صحیح طریقے سے ایمان نہیں لایا، چونکہ ان کے تقدیر پر ایمان نہیں ہے. تو اہل سنہ والجماعہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اچھائی اور اس کے برائی پر. لیکن ان کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں جو تقدیر کے متعلق کمی بیشی کرتے ہیں، تو گمراہ کن عقائد
رکھنے والے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اسی کی مزید تفصیلات پڑھیں گے کہ تقدیر کے مراتب کیا ہیں، تقدیر کے کتنے مراتب ہیں۔ تو تقدیر کے 4 مراتب ہیں، جیسے سوال 178 ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان تو گزرا ہے۔ سوال نمبر 40 میں بتائیے کہ تقدیر کے مراتب کیا ہیں اور ہر مرتبے کی کیا دلیل ہے۔ جواب میں تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ازلی ابدی علم کا ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی علم رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے صفت علم کے اس بات پر اور بہت سارے دلائل ہیں۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو، اور وہ چیز کا تعلق جس کسی سے بھی ہو، وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 22 میں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ جو چیز بھی، جو مصیبت بھی ہوتی ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ نمل آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک ایمان کی حلاوت مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک اس بات پر یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو اس بات کا یقین نہ رکھے اور مر جائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے میں اس بات کا بھی
یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نوٹ کیا ہے، قلم کو حکم دیا ہے، قیامت تک ہونے والے ہر چیز کو قلم نے ضبط کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ اسی طرح کے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو، اس نے اس گھڑی سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا۔ اور تیسرا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی مرضی بہرحال ہو کر رہتی ہے، اس کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تمام حوادث امور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے واقع ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اور جو اللہ نہ چاہے وہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ تکویر سورہ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 80 میں فرمایا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ وَلَا كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے دلائل ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے۔ اور دیکھیں سورہ سجدہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ اور فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 99 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ اور فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 27 میں إِن شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا امن و امان کے ساتھ تو ہم کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سورہ محمد آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ تو ان تمام دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہر کام اسی کے ارادے اور اسی کے مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ
یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اکیلا ہی خالق ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے اور جو مخلوقات نظر نہیں آتی ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 16 میں، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے؟ اور فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 101 میں، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا ہے۔ اور فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 96 میں، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو ساری چیزوں کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جو کچھ ہم بناتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈالتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ شعراء آیت نمبر 23-24 میں فرمایا، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو ان چاروں مراتب پر ایمان رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانے میں یہ 4 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا، ازل سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے ہر چیز کا، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل کے اوپر اس بات پر ایمان لانا کہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جو تمام اعمال ہیں جو بندے کرتے ہیں، اطاعت والے اعمال یا گناہ والے اعمال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم سے قلم نے وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں جو قیامت تک واقع ہونے والی ہیں۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ فما اصاب الانسان فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف۔ تو فرمایا کہ اللہ نے قلم کو کہ لکھ، تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ ڈال۔ تو جو کچھ انسان کو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو نقصان پہنچنا تو اس کو نقصان پہنچ کر ہی رہے گا،
اور یہ قلم لکھ کر اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے لکھ دیے گئے ہیں، اور روشنائی خشک ہو چکی ہے، اور اللہ عز و جل کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے ہی فضل و کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کے ارادے اور اس کے مشیت سے ہی یہ سارے کام انجام پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے 179، تقدیر کی اقسام کیا ہیں؟ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی وضاحت دلیل کے ساتھ کرے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی تقدیر وہ تقدیر جس کے اندر تمام مخلوقات شامل ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خوب علم رکھتے ہیں اور ان کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، ان کی تخلیق کو پسند فرمایا اور انہیں پیدا کر دیا۔ یہ وہی تقدیر ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جیسے کہ شاعر کہتا ہے، علم کتابت مولانا مشیئتہ وخلقہ وہو ایجاد وتکوین۔ ہمارے رب کا علم ہے، کتابت ہے، اس کی مشیت اور خلقت ہے، وہی ایجاد کرتا ہے، وہی ان کو پورا کرتا ہے۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر عمری، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کا رزق، اس کی عمر، ان کا عمل بدبختی خوش نصیبی سے متعلق تقدیر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں، کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہا، پھر وہ 40 دن علقہ کی صورت بنا، پھر 40 دن مضغہ کی صورت رہا، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا گیا، اس کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا رزق اور اس کی عمر، اس کی بدبختی یا خوش نصیبی وہ لکھتا تھا یا لکھتا ہے فرشتہ۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک تقدیر وہ تقدیر جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، دوسری تقدیر تقدیر عمری ہے، اور تیسری تقدیر وہ تقدیر سنوی ہے، یعنی سالانہ جو تقدیر ہے، سالانہ جو تقدیر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں وہ تمام چیزیں دیتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام اس سال انجام دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے دلیل ہے سورہ دخان آیت نمبر 4 میں فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی جو لیلۃ القدر کی رات میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں سال بھر کے اعمال لکھے جاتے ہیں، بھلائی برائی، رزق، موت، حتیٰ کہ حجاج کی تفصیل لکھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں آدمی حج کرے گا۔ حضرت حسن، مجاہد، قتادہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، اس میں تمام لوگوں کے عمریں، اعمال، رزق اور جو کچھ اس سال میں ہونا ہو لکھا جاتا ہے۔ چوتھی تقدیر ہے وہ تقدیر یومی، یعنی دن میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل یوم هو فی شأن، سورہ رحمان آیت نمبر 29 میں، وہ ہر روز کسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، اس کے دونوں گتے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم اور کتابت نور کا ہے، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی ساخت کے برابر ہے۔ اللہ تعالی روزانہ اس کو 360 دفعہ دیکھتے ہیں، ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو امام حاکم نے اپنی صحیح میں جو ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز کسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ بے شک وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے،
بعض لوگوں کو عزت دیتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبت ختم کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، سائل کو دیتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر افعال ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چار طرح کی تقادیر یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ یہ تقدیر جو پہلی تقدیر جو تمام مخلوقات کو شامل ہے وہ تقدیر ہے۔ دوسری تقدیر تقدیر عمری ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا رزق، اس کی عمر اور نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا وہ دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ پھر تقدیر سنوی، سال میں للیلۃ القدر کی رات میں ایک مرتبہ یہ تمام چیزیں پھر لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اعمال۔ اور تقدیر یومی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دن اللہ فیصلے کرتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، تو اللہ عز و جل یہ ہر دن کرتا ہے، تو یہ تقدیر یومی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ سوال نمبر 180، کیا عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا گیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبادہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں تطبیق کیا ہے، یعنی جمع کیا ہے؟ یعنی جو آنے والی حدیث ہے تو اس میں کس طریقے سے ہم جمع کریں گے؟ کیا عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اس سلسلے میں جو حدیث ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عرش ایسی مخلوق ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل پیدا کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی پیدائش کے وقت اس کو کہا کہ لکھو، مگر اس سے بھی بہتر معنی یہ ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ ان معنی سے دونوں احادیث کا اکٹھا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ عرش تقدیر سے پہلے تھا اور تقدیر مخلوقات کے ساتھ پیدا کی گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا قلم کو لکھو، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو قلم نے کہا کیا لکھوں، تو ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا۔ اور اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ عرش پہلے ہے۔ بہرحال اس کا صحیح وضاحت یہ ہے کہ عرش پہلے تھا، تقدیر لکھنے سے پہلے تھا، اور تقدیر مخلوقات کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تقدیر کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے تقدیر کو دلیل بنانے کا کیا حکم ہے؟ تقدیر کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنے اور نہیں پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 181، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بنانا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، ہم چوری اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم چوری کریں، اور ہم غنڈہ گردی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر نہیں لکھا ہوتا تو نہیں کرتے۔ تو اس طرح تقدیر کو دلیل بنا کر جو گناہ کرتے ہیں تو اس طرح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کتابوں اور رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت قائم کی ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کے لیے تقدیر کا بہانہ کرنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح بہانہ بناتے ہیں کہ ہم اس لیے گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں، یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے اگر کوئی سوچے تو یہ گمراہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، گناہ سے روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے اور فاسقوں سے محبت نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ کا، فحشا کا، منکر کا حکم نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی کی اطاعت کرے، اسی کی بندگی کرے اور اس کی ہرگز نافرمانی نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اور نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں، نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ یہ ہے، لیکن جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی میں کام کر رہا ہوں، تو پھر یہ اس طرح کا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 182 میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور نواہی سے رکنے کی استطاعت رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور فرمایا سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے تو کوشش پوری کریں کہ اس پر عمل کریں، اور اس میں کمی اور کوتاہی سستی کاہلی کی وجہ سے ہرگز نہ کریں۔ تو اس سے سوال کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کام کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا اور اسلام کا رکن ہے، لیکن کس کے لیے یہ فرض ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کی ضروریات سے زیادہ ہے اور اس کی صحت ہے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب اور حکم کیا ہے؟ نیز تقدیر کی بعض قسمیں بھی بیان کریں۔ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اس پر سکون اور اطمینان حاصل کرے، اور قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت اور ایسا فعل ہے جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی بنیاد بھلائی، عدل اور حکمت ہے۔ تقدیر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی ہونا یہ واجب ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ تقدیر کی قسمیں یہ ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر شرعی یا دینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو حکم دیا ہے اور
شریعت میں اس کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا، والدین کی اطاعت کرنا، توحید کو قائم کرنا، یہ تقدیر شرعی ہے یا تقدیر دینی ہے، اس پر راضی ہونا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 13 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اور دوسری تقدیر ہے تقدیر کونی، اس سے مراد یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی زمین یا آسمان اور اس میں ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، قائم ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے یعنی حکم کے ذریعے چل رہے ہیں۔ تو اس میں بعض تقدیر تو وہ ہے جس پر راضی ہونا اور اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور بعض تقدیر وہ ہے کہ اس پر راضی ہونا جائز نہیں، جس طرح کے گناہ وغیرہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اگرچہ ہوتا سب کچھ تقدیر کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی یہ ہوتے ہیں کام، گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس پر گناہ کر کے راضی ہونا یہ درست نہیں ہے۔ تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ایک آیت میں فرمایا کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو لیکن نسبت ہم برائی کی اللہ کی طرف نہ کریں، اپنی طرف کریں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت سے وہ بھی کام ہوتا ہے، یعنی گناہ والا کام بھی، لیکن ہمیں گناہ پر راضی ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تقدیر شرعی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ تقدیر شرعی یا دینی، اور تقدیر کونی، اس پر راضی ہونا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو اس اطاعت کو بجا لانا اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری تقدیر جو یعنی تقدیر کی وہ قسم جس میں گناہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں سے راضی ہونا جائز نہیں ہے، گرچہ کہ سب کچھ تقدیر کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے 174 کہ اگر انسان کی اچھی یا بری تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر حصول اسباب کو ترک کرنا کیسا ہے، دلیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی ہر چیز لکھی جا چکی ہے، جو اگر وہ طاعت گزار ہے تو بھی لکھا جا چکا ہے، اگر گنہگار ہے تو بھی لکھا جا چکا ہے، گناہ کرنے والا ہے تو اس کی ہر حرکت کو لکھی جا چکی ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ عمل کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، جو تقدیر میں ہوگا تو وہی کرے گا انسان۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، اتنی ساری محنتیں کیوں کریں؟ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے از خود ہو جائے گا، تو ہم محنت کیوں کریں اس سلسلے میں، اور کوشش کیوں کریں، اسباب کیوں اختیار کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کا پہلے سے لکھا جانا عمل میں رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھنے کو لازم قرار دیتی ہے، بلکہ انسان پر واجب ہے کہ کوشش اور محنت میں لگا رہے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا رہے۔ اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کی سبقت کے واقع ہونے اور اقلام کے خوش ہونے کی خبر دی، تو ایک صحابی کہنے لگے تو کہ
پھر ہم اپنی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له، کہ نہیں بلکہ تم عمل کرو اور ہر انسان کو وہی عمل میسر آئے گا، آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ بدبخت لوگ برے اعمال اور خوش بخت لوگ اچھے اعمال کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس وہ شخص جس نے دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اچھائی کے کام آسان کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کا لالچ رکھو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ تو احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے وہ تو تمہیں حاصل ہوگا، لیکن کوشش تمہیں کرنا چاہیے۔ استعن باللہ، اور احرص علی ما ينفعک، تمہارے نفع دینے والے چیزوں کے بارے میں تمہیں حرص رکھنا چاہیے، تمہیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، مدد طلب کرنا چاہیے، اور عاجز ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرتے رہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر تقدیر پر چھوڑ دینا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ایمان اور دین سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت کے یہاں دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے، دل اور زبان کے ساتھ اقرار، اور دل و زبان اور جوارح کے ساتھ یقین کرنا، اور یہ کہ ایمان اطاعت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور معصیت نافرمانی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ ایمان کی تعریف میں کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، کہ دل سے یقین کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے، اور اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اچھا، قول القلب سے کیا مراد ہے؟ تو دل کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ اس کی تصدیق کریں، اس پر یقین کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس طریقے سے قول باللسان سے کیا مراد ہے؟ قول باللسان سے مراد اس زبان کے ساتھ شہادتین کی ادائیگی، یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے لوازمات کا اقرار کرنا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق وهم يعلمون، البتہ جنہوں نے حق بات یعنی توحید کی یقین رکھ کر گواہی دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تاکہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زبان سے بھی اقرار یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ضروری ہے زبان سے بھی اقرار کرنا ان تمام باتوں کا۔ اور ایمان کی تعریف میں عمل القلب، دل کا عمل بھی کہا گیا ہے۔ تو دل کا عمل کیا ہے اور اس کی دلیل ذکر کرے، سوال نمبر 188 میں کہ جواب یہ ہے کہ نیت، اخلاص، محبت، قبولیت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، توکل، رجوع، اور ان چیزوں کے لوازمات، اور اسی طرح ان کے تحت کئی چیزیں دل کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
سورہ انعام آیت نمبر 52 کہ ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو یہ دل کے ارادے کی توضیح ہو رہی ہے، یعنی عمل القلب کے ارادے کی توضیح ہو رہی ہے، دل کے عمل کے۔ اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے نہیں، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ یعنی دل کا جو ارادہ ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں اور دینے پر ان کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ ان کو اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ڈر بھی ایک عمل القلب ہے، دل کا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اللہ کے سامنے اپنا منہ جھکائے رہے، اس کی اطاعت کرے اور وہ نیکی پر ہو، تو اس نے مضبوط کڑھا تھام لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ ایک ہے توحید ایمان کی تعریف میں عمل اللسان، زبان کا عمل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو چیز فقط زبان سے ادا ہو سکتی ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت، تمام اذکار جیسا کہ تسبیح، لا الہ الا اللہ کا ذکر، تکبیر کہنا، اللہ اکبر، یہ دعا کرنا، استغفار کرنا وغیرہ، تو یہ سب عمل اللسان میں داخل ہیں۔ جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ۔ تو یہ عمل اللسان زبان کے عمل میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 41 سے 42 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طریقے سے ایسے بہت سے آیات ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل الجوارح سے کیا مراد ہے، عمل الجوارح کی دلیل ذکر کرے سوال نمبر 190 میں کہ اللہ تعالیٰ وہ اشیاء جن کی ادائیگی فقط انسان اعضاء سے ممکن ہے، جیسے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا، نماز میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کاموں کی طرف چل کر جانا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، حج بیت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب اعضاء سے اس کا تعلق ہے، یعنی انسان کے ہاتھ پیر وغیرہ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور فرمایا سورہ حج آیت نمبر 77 میں يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ ان آیاتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پہلی آیت ما امروا الا ليعبدوا اللہ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر،
اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے جات ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور اس کے علاوہ تمام علماء سلف کے اس موقف پر کئی دلائل موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی تعریف میں ایک عمل الجوارح بھی داخل ہے، اور عمل الجوارح میں قیام، رکوع، سجدہ اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں تک انشاءاللہ الحمدللہ یہ سب چیزیں رہی ہیں ایمان کے تقدیر کے بارے میں۔ اور ایک آخری بات پڑھتے ہیں اس کے متعلق، اہل ایمان کے مراتب اور اس کی دلیل کیا ہے۔ سوال نمبر 192 میں کہ اہل ایمان کے مراتب کتنے ہیں اور کیا ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے، ذکر کریں۔ جواب یہ ہے کہ اہل ایمان کے 3 مراتب ہیں۔ پہلی قسم ہے الظالمون، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال کو ملا دیا ہے، خلط ملط کیا ہوا ہے۔ دوسری قسم ہے مقتصدون، میانہ روی اختیار کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام واجبات کا اہتمام کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ ان میں کمی اور زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے السابقون، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے لوگ، جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب چیزوں کے اہتمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی تلاش کرتے ہیں اللہ کا قرب، اور حرام اور مکروہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، یعنی واجبات کے علاوہ بھی جو مستحبات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور حرام اور مکروہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا، ان تینوں کے بارے میں، یعنی اہل ایمان کے ان 3 گروہ کے بارے میں سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، دوسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو واجبات پر عمل کرتے ہیں اور حرام کاموں سے رکتے ہیں لیکن مستحبات میں یہ پیش نہیں رہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ سابقین کا درجہ ہے، یعنی بعض ان میں تو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہ واجبات پر عمل کرتے ہیں اور مستحبات کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور نواہی سے کلیہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے گروہ ہیں، جو سب سے اعلیٰ گروہ سابقین کا ہے، اس کے بعد مقتصدین کا ہے، اس کے بعد ظالمین کا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سابقین اولین کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو سابقین میں سے شامل فرما لے۔ تو الحمدللہ ابھی یہ جو تقدیر کے متعلق جو مباحث تھے وہ الحمدللہ مکمل ہوئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ حدیث کا درس شروع کریں گے، حدیث کا درس۔ تو امید کہ آپ لوگوں کو یہ تقدیر کے مباحث سمجھ میں آئے ہوئے ہوں گے، اور کچھ اس میں اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سوال کے ذریعے سے اپنے اس جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، ابھی سوال کرنے کا وقت دیا جا رہا ہے، یا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حدیث کا درس۔